بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سید ریاض شاہ صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد میں جواب پیش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ ویسے میں اعلی حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ذرا دقت ہوتی ہے کہ بڑے قافلوں سے کسی کو بڑا کہنا ہو، میرے خیال میں اگر وہ صرف یہی امام احمد رضا خان کہہ دیں تو میرے خیال میں ان کے عظمت کے ستارے کی چمک یہ بھی کافی ہے، اور یہ روشنی کافی ہے۔ ہمیں اکابر کو اکابر سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان کی پھسلنے اپنے اکابر کے لباس پر نہیں پھینکنی چاہیے۔ لیکن فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جس وقت جعفر صادق پاک ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی نئی ویڈیو دیکھنے میں آئی ہے، اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے شان صدیق اکبر، موضوع صدیق اکبر ہے، اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ خوارج والی بولی جا رہی ہے، یہ وہی اعتراض اور وہی زبان کہ جو اعلیٰ حضرت کے مقام اور اعلیٰ حضرت کے خدمات کے جو مخالف گروہ ہے ان کی بولی جا رہی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ان کے منہوں سے وہ بغض ظاہر ہو گیا جو اپنے سینوں کے اندر رکھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم ما تخفی صدورہم اکبر، اور جو سینوں کے اندر وہ چھپا کے رکھتے ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہے، وہ جو مخفی ہے وہ اس سے زیادہ بغض ہے اعلیٰ حضرت کا ان کے سینوں کے اندر۔ تو کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت یعنی کہ فلاں کو حضرت کہتے ہیں، فلاں کو حضرت کہتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ حضرت کہتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم اس وجہ سے نہیں اعلیٰ حضرت کہتے کہ مقابلے میں ان سے اجلہ جو بزرگ ہیں ان کے مقابل آپ کو لا کر کہا جائے، بلکہ اس وقت کے اور اس کے بعد جتنے بھی حضرت، جتنے بھی علماء اور جتنے بھی دین متین کے خدمتگار ہیں ان تمام حضرتوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو ادب کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہ جس طرح کے تمام ائمہ کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے فقی امام ہیں ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے اعتراض کو دیکھا جائے تو اس پر یہ اعتراض بنتا ہے کہ امام اعظم تو بالکل بلا ریب حضور تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امام اعظم تو آپ ہیں، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کہنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کہا جائے تو امام اعظم تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کیا امام نہیں تھے؟ کیا صدیق اکبر امام نہیں تھے؟ فاروق اعظم عثمان غنی امام نہیں تھے؟ پھر آپ کو کیوں امام اعظم کہا جاتا ہے؟ تو امام اعظم آپ کو ائمہ مجتہدین میں اور فقہی ائمہ جتنے بھی ہیں ان میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی دین متین کے خدمتگار ہیں، چاہے وہ مشائخ ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ دین متین کے اوپر جس بھی موضوع کے اوپر کلام کرنے والے ہوں، ان میں ان حضرتوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ ان کے بعد جو اپنے زمانے میں جس زمانے میں آپ تشریف لائے 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی 1272 ہجری میں، اس کے بعد سے لے کر اب تک 1445 ہجری تک جتنے بھی حضرت گزرے ہیں ان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ اب یہ جناب آپ نے اوپر ٹائٹل جو آپ کر رہے ہیں
اوپر تو آپ نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے صدیق اکبر، تو اب سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ نے خود اوپر لکھا ہوا صدیق اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا جاتا تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جائے، صادق مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے، صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے، اور صدیق کے بعد اکبر اس میں تفضیل لگا ہوا ہے، مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے جی، اس میں تفضیل میں تو مقابلہ بھی نہیں ہے، مبالغہ میں ایک شدت خوبی کی پائی جاتی ہے، صادق میں وہ شدت بھی نہیں ہے، صادق میں مبالغہ بھی نہیں ہے، تو حضور کو صادق کہا جائے اور حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جائے، پھر صرف صدیق ہی نہیں صدیق اکبر کہا جائے، تو آپ جو اعتراض ادھر وارد کر رہے ہیں وہ اعتراض ادھر بھی آئے گا، لیکن یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں، تمام نبیوں کی امتوں میں، تمام کے تمام انبیاء کرام کی امتوں میں ان جیسا کوئی اور نہیں ہے، نبیوں کے ساتھ تقابل نہیں کیا جائے گا نبیوں کے ساتھ تقابل نہیں کیا جائے گا صدیق اکبر کا، اسی طرح جب نبیوں کے ساتھ تقابل صدیق اکبر کے اس لقب کا نہیں کیا جائے گا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اعلیٰ حضرت لقب کا باقی صحابہ کرام اہل بیت اعظام یا ان سے قبل جو اجلہ بزرگ گزرے ہیں ان کے ساتھ تقابل نہیں کیا جائے گا، وہ تو وہ رہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ تقابل نہیں ہوگا، بابا فرید احمد مسعود شکر کے ساتھ تقابل نہیں ہوگا، نظام الدین اولیاء کے ساتھ تقابل نہیں ہوگا، حضور غوث اعظم کے ساتھ تقابل نہیں ہوگا، ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں ان کے ساتھ تقابل نہیں ہوگا، حضرت مجدد الف ثانی کے ساتھ بھی اس اعتبار سے تقابل نہیں ہوگا، یہ جتنے بھی، کیونکہ آپ مجدد الف ثانی ہیں، بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی کہا لیکن ہم مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اپنی محبت میں تو یہ کہا، اور یہ بات آ بھی رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد اس طرح اعلیٰ حضرت جیسا تو کوئی نہیں نظر آیا، آپ کے سامنے کوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو جزیات لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی فکر یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نئی فکر ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت کی ہر تحقیق، اعلیٰ حضرت کی ہر ایک ریسرچ، اعلیٰ حضرت کا ہر ایک علمی جوہر جو ہے، جتنے بھی آپ کے جوہر پارے ہیں علم کے، وہ در رسول پر جھکے ہوئے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کوئی نئی فکر نہیں پیش کی، جب ہم فکر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کون ہے، ان کی فکر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر مجدد الف ثانی کی فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر شاہ ولی اللہ کی فکر ہے، شاہ عبد العزیز کی فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر ابو منصور ماتریدی کی فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر ہی مولا علی شیر خدا جناب عثمان غنی ذو النورین جناب فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی فکر ہے، جو صحابہ کرام اہل بیت، ائمہ اہل بیت کی، امام جعفر صادق اور امام باقر، ان بزرگوں کی جو فکر ہے، ائمہ اہل بیت کی یا ائمہ مجتہدین کی یا جلہ صحابہ کرام کی یا اہل بیت اطہار کی جو فکر ہے، جو دین متین کی فکر ان کی ہے، وہی فکر اعلیٰ حضرت آگے پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی اور فکر نہیں ہے، اس لیے چونکہ مجمع لائے کوئی ہستی بن جاتی ہے ہر دور کے اندر، تو جس طرح اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو مجمع لائے کا ہستی بن جاتی ہے، اختلافات پیدا ہوئے تو اعتقاد کے اندر ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی اہل سنت و جماعت کے امام بن گئے اور ان کی فکر اس کی طرف جھکنے لگے، جب خلق قرآن کا فتنہ ہوا اور لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہنا شروع کر دیا تو اس وقت فکر جھکنے لگی امام احمد بن حنبل کی طرف، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اہل حق کی ترجمانی کرنے والے، اہل حق کے ترجمان بن گئے، اہل حق کے امام بن گئے۔ اسی طرح جب فقہی معاملات کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ امام بن گئے، جب جلال الدین اکبر نے دین اکبری کا ایک سٹرکچر قائم کیا اور مخلوط دین پیش کرنا شروع کر دیا ہندو مسلم اتحاد کا، تو اس وقت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اہل حق کے ترجمان بن گئے۔ تو اسی طرح جس وقت ناموس رسالت پر حملے شروع ہو گئے اور اسلام کے اوپر اس طرح سے تیر برسانا شروع ہو گئے اغیار کی کاسرسی کرتے ہوئے، اور انگریز کے رحم و کرم کے اوپر انگریز نے جب اپنے ارکارے پیدا کیے تو انہوں نے مختلف روپ دھار لیے، کوئی اسلام سے باہر ہو کر نبوت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی اسلام کے اندر ہو کر حضور کی شانوں پر حملہ کر رہا ہے، تو اس دور میں اہل اسلام کے ترجمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن گئے۔ تو اس لیے ان کے بعد اب تک دیکھیے صدی گزر گئی،
لیکن سیدی اعلیٰ حضرت ہی اہل سنت و جماعت کے ترجمان ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی فکر ہی ہمیں جوڑ سکتی ہے۔ اس لیے جس کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہے اس کے دل کے اندر کچھ اور ہی معاملہ ہے، کچھ اور ہی بغض ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بار آپ کوئی نئی بات عجیب سی لے کر آتے ہیں۔ پہلے آپ نے ترجمہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیا، اب آپ کو لفظی اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہو رہا ہے، حالانکہ بڑے بڑے سید اپنے دور کے اندر ابھی اعلیٰ حضرت زندہ ہیں۔ تو اس وقت سید وسیع احمد سورتی، سید دیدار علی شاہ الوری، سید ایوب علی رضوی، سید نعیم الدین مراد آبادی، بڑے بڑے اکابر، جو سید محمد کھچوچا رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے جو سید ہیں، پیر سید ابو الحسنات، پیر سید ابو البرکات، کس کس کا میں نام لوں، یہ تمام سادات اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پاک و ہند کے اندر سادات کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے امام محمد رضا فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہا ہے، حالانکہ سید ہے، خاندان ہے، عالی شان ہے، حضور کا خون ہے، خون رسول ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو خدمات دین کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علمی مقام اتنا عرفہ والا ہے کہ کیا کف کا مسئلہ نہیں ہے فقہ حنفی کے اندر کہ خاندانی نسبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اس علم دین کی وجہ سے کف کا درجہ برابری پر آ جاتا ہے بڑے خاندان کے ساتھ بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین متین کے علم کو اتنی شرف عطا فرمایا ہے، اتنی قدر عطا فرمائی ہے۔ یہ عشق رسول کا اعجاز ہے جناب والا کہ خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے ساتھ محبت وہی کرے گا جس کو در رسول سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، عشق رسول ہے جس کے سینے کے اندر۔ یہ تو اغیار بھی مان گئے، انہوں نے بھی کہا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، یہ پڑھیے نزہۃ الخواطر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کی شدت بھی اگر لکھی ہے تو عشق رسول کی وجہ سے لکھی ہے۔ اغیار نے بھی کہا کہ وہ اگر کسی کے اوپر شدت کرتے تھے تو ماد اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت زیادہ تھی، اور اگر کسی نے کہا کہ کفر میں، تو اعلیٰ حضرت کسی کو کافر کہنے میں جری نہیں تھے، بلکہ فتوے منگواتے تھے تو باہر سے منگواتے تھے، حرمین شریفین سے فتوے منگوائے، خود نہیں لگائے۔ تو اس پر بھی اغیار نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول کے اس مقام کے اوپر تھے کہ اگر نہ کہتے ان کو کافر تو خود کافر ہو جاتے۔ یہ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے اس وجہ سے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی عشق رسول کا استعارہ ہیں۔ عشاق مصطفیٰ کی جہاں پہ صف بنے گی، اس صف میں تکمیل امام محمد رضا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو صفوں کے اندر کہیں آپ کو امام محمد رضا بھی ضرور نظر آئیں گے، کیونکہ جب عشق رسول کی بات چلے گی تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی بات چلے گی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ کی بات چلے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے عشق رسول کی شمع روشن کی ہے۔ اس لیے ان تمام حضرتوں میں جن حضرتوں سے بڑی بڑی گستاخیاں چھپ گئیں، بڑی بڑی گستاخیاں حضرتوں سے چھپ گئی ہیں، تو ان گستاخیوں کو اگر فائنڈ آؤٹ کیا ہے تو اسی کو اعلیٰ حضرت کہا جائے گا۔ جو حضرتوں کی نگاہ سے چھپ جائے وہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے محبت کرنا یہ فکری لحاظ سے ان لوگوں کی علامت ہے، ان لوگوں کا یہ شعار ہے جن کے دل میں عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علا کا رضا۔ طرف بھی ایک تو جو کہ شیخ اکبر کہا جاتا ہے، ابن عربی رحمہ اللہ، محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کو شیخ اکبر بڑے بڑے انہوں نے لکھا۔ حضور تاجدار گوڑرا پیر میرے شاہ رحمہ اللہ نے بھی ان کو شیخ اکبر لکھا۔ تو اب شیخ اکبر جب ان کو کہا جاتا ہے شیخ، کیا وہی ہیں اکبر سب سے بڑا؟ تو جس طرح اعلیٰ حضرت پہ آپ اعتراض کریں تو شیخ اکبر پہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا شیخ اکبر وہی ہیں؟ کیا حضرت صدیق اکبر نہیں ہے، فاروق اعظم نہیں ہے، عثمان غنی حیدر کرار نہیں ہے، اجلہ صحابہ نہیں ہے؟ 110 ہجری میں آخری صحابی کا وصال ہوا۔ تو آپ صحابہ اکرام کے ساتھ تقابل نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ کہنا کہ جی ان کے ساتھ تو حضرت علی کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر کہا جاتا ہے، حضرت عثمان، حضرت عمر کہا جاتا ہے، حضرت حسن، تو یاد رکھے کہ یہ لمبے القابات یا القابات کے محتاج یہ بعد والے ہیں۔ صحابہ اکرام کے لیے کسی لقب کی ضرورت، ان کو حضرت بھی نہ کہا جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ صدیق اکبر نے فرمایا، تو ان کا نام ہی تمام القابات کا مجمع علیہ ہے، ان کا نام ہی، اس لیے کہ صحابیت سے بڑا کوئی شرف ہے ہی نہیں کہ اور شرف لگایا جائے۔ ان
تمام کے تمام القابات کے محتاج بعد والے ہیں. کسی کو حافظ، کوئی حاجی، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی حضرت، کوئی اعلیٰ حضرت، کوئی مجدد، کوئی قبلہ عالم، کوئی شیخ اکبر، کوئی کسی قسم کا بھی لقب جو ہے بعد والوں کا، یہ بعد والے اس کے محتاج ہیں. کیا صحابہ سے حافظ نہیں تھے؟ کیا وہ مفتی نہیں تھے؟ وہ تو مجتہد تھے اجتہاد کے درجے پہ. کلہم، تمام کے تمام مجتہد تھے صحابہ کرام. کلہم عدول، ہر ایک وصف جو کسی امتی میں خوبی پائی جائے تو وہ اس اعتبار سے تو سب سے زیادہ بڑا درجہ صحابہ کا آتا ہے. لیکن ان کے لیے کسی کو کہا جاتا ہے کہ حافظ ابو بکر، حافظ زید بن ثابت، وہ حافظ قرآن بھی تھے، 70 وفات جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. تو اب کسی کو حافظ نہ کہا جائے جی، اس لیے کہ حافظ تو ان کو نہیں کہا جاتا، تو حافظ آپ نے کیوں کہہ دیا جی؟ تو یوں تو حافظ صاحب کہنا بھی درست نہیں ہوگا، یوں تو جناب حاجی کہنا بھی درست نہیں ہوگا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے حج کیا، تو یوں تو جناب کسی اور کے صحابہ کو حاجی نہیں کہا جاتا، تو آپ کیوں حاجی کہتے ہیں؟ صحابہ کو جناب والا شاہ نہیں کہا جاتا، تو آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اب سید ریاض حسین شاہ، آپ نے اپنے نام سے پہلے سید لکھا ہے، کہ کیا صحابہ سید نہیں ہے؟ وہ تو کالے رنگ کے بلال بھی ہوں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا عیتق سیدنا بلال، کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں، کہ انہوں نے ہمارے بلال، ہمارے سردار سید کو آزاد کیا. تو وہ تو اپنے نام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ سید نہیں لگتا، آپ کے نام کے ساتھ سید لگتا ہے تو نہیں لگنا چاہیے جی. تو اس لیے یہ عقلی دلائل ہیں، یہ الزامی جواب ہیں. اسی طرح آپ خود کئی بار تاجدار گولڑا کو اعلیٰ حضرت گولروی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت گولروی. تو اب اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے ساتھ تو آپ نے خود کئی بار لگایا ہوا ہے، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں. تو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کو قبلہ عالم بھی کہا جاتا ہے. قبلہ عالم کتنے بڑے، کہ جس وقت اعلیٰ حضرت کہا جائے ذہن امام رضا کی طرف جاتا ہے، جس وقت قبلہ عالم کہا جائے تو ذہن فوراً تاجدار گولڑا کی طرف جاتا ہے. تو اب قبلہ عالم ان کو کہا جائے تو پھر یہ قبلہ عالم کے کیا وہی ہیں؟ قبلہ عالم تمام جہان کا قبلہ کون ہے؟ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے. تو قبلہ عالم تاجدار گولڑا کو کہا جاتا ہے. تو یہاں قبلہ سے مراد توجہ کا مرکز، جس وقت توجہ آپ کی روحانی توجہ اس طرف ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہو تو آپ اسے کہتے ہیں قبلہ، بات سنیے. اب جب آپ جو قبلہ کہہ رہے ہیں وہ آپ توجہ کا مرکز ہے آپ کا، تو یہ بھی قبلہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے. نماز کے اندر آپ کی توجہ کا مرکز ہے. ہم کعبہ کی جانب سجدہ تو نہیں کرتے، کعبہ کی جانب سے رخ کرتے ہیں، سجدہ تو رب کو کرتے ہیں، اس لیے کہ رب کعبے میں تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. تو یہ عرض کرنے کا ہے، یہ تمام تحقیقی جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یوں اعتراض کریں گے تو بہت ساری چیزوں پر اعتراض آئے گا، اور اسلام کا سارا یہ جو سٹرکچر ہے، سارا نظام درم برم ہوگا. روح المیان کے اندر علامہ سید اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال الکافر انبت الربیع البقل، کہ جب یہ کافر کہے کہ بہار نے اب کھیتی کو اگا دیا تو یہ اس کے جملے کو کفر پر محمول کیا جائے گا. وَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ، لیکن جب مسلمان کہے کہ انبت الربیع البقل، کہ اس میں بہار نے کھیتی کو اگا دیا، سبزہ اگا دیا، تو اس وقت کفر پر معمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی اس جملے کی تعویل ہوگی، کیونکہ اس نیت سے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ بارش رب نے دی ہے اور بارش کے بعد یہ بہار آئی ہے تو پھر اس کے بعد سبزہ اگا ہے. اس لیے یہ اس طرح کی طریقے کے ساتھ، یوں ڈٹائی کے ساتھ یہ اس طرح کے اعتراضات کرنا، یہ خوارج کا طریقہ ہے، روافض کا طریقہ ہے. کبھی خارجیوں والی بولی جا رہی ہے، کبھی روافض والی بولی جا رہی ہے. اور اعلیٰ حضرت جن کو بڑے بڑے اکابر نے اعلیٰ حضرت کہا، ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام رضا ہاں فاضل بریلوی رحمہ اللہ الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی ایسا سنی ہے نہیں فکری لحاظ سے کہ جو ہو بھی سنی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، جس کے لب پہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہو، اور وہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والا ہو اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہ کہے. یہ ایسا ہم نے سنا نہیں تھا کہ کوئی سنی بھی ہو اور اعلیٰ حضرت پر اس طرح سے اعتراض کرے. اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے خوش عقیدہ اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. واصفان رسالت تو ہیں اور بھی، پر میرے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے.